الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. منجوس شوری اطراف ڈیرہ مراد جمالی ضلع نصیر آباد بلوچستان پاک حجازی کابینہ ٹاؤن شپ مرکز الاولیاء پنجاب پاک حیدری کابینہ اور تمام مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے. جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1437 ہجری کے ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 7ویں رات ہے. یاد رکھیے جب تک اچھی نیتیں نہ ہو ثواب نہیں ملتا، لہذا حسب حال اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. مثلا مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. علم دین جب حاصل کر رہا ہے تو اس کی رکاوٹیں بھی دور رکھوں گا. مثلا موبائل فون کرنے، سننے، مووی بنانے، کسی کو پیغام دینے وغیرہ سب سے بچوں گا. چیک بھی نہیں کروں گا کس کس کی مس کال آئی ہے. اسی طرح اسکرین پر اپنے آپ کو تلاش نہیں کروں گا. خود کو دیکھ لیا تو نگاہیں نیچی کر دوں گا، نارمل ہو جاؤں گا. کسی کا دھکا لگ جائے گا تو صبر کروں گا، گورنے جھگڑنے الجھنے سے بچوں گا وغیرہ وغیرہ. اچھی نیتیں ضرورتاً آپ کرتے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اوبی وین کے ذریعے خصوصی شرکت منجوس شوری اطراف ڈیرہ مراد جمالی ضلع نصیر آباد بلوچستان پاکستان پاک حجازی کابینہ اور مرکز الاولیاء لاہور کا ایک علاقہ ٹاؤن شپ پاک حیدری کابینہ یہ ہمارے ساتھ شریک ہے. ماشاءاللہ مرحبا، جی آیا نو، ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں ضروری نہیں، پن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور احمد عطاری ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ حضور غوث پاک کا قدم ہر ولی پر ہے تو کیا آپ کے زمانے سے پہلے اولیاء پر بھی ہے یا بعد میں آنے والوں پر بھی؟ اگر آپ سے پہلے والوں پر ہے تو کیا تابعین شامل ہے یا نہیں؟ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے گے دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے
فتح رضویہ شریف جلد 26 میں ہے. اور ہمارے حضور یعنی ہمارے حضور غوث اعظم امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے. سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم. یہ شعر کس کا ہے؟ سوال غوثیہ. اس میں سکتے میں شخصیات تھوڑا حرکت میں، عوام بھی خاموش. یہ عام اسلامی بھائیوں سے اس سوال کو ہم وقع لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک سوال غوثیہ ہو گیا. درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ 11 جمع 100 کا مدنی چیک. سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد افضل سلطان اتاری سردار آباد شریف شہر نوری سے یہ شعر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. جواب درست ہے. کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا سے اعظم، سنے کون تیرے سوا سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، فقیروں کے حاجت روا سے اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لا دیا سے اعظم، تیرے ہاتھ ہے لا دیا سے اعظم. اگر سلطنت کی ہوس ہو فقیرو، اگر سلطنت کی ہوس ہو فقیرو، کہو شیئا للہ یا غوث اعظم،
تعالی علی محمد. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں، جیسا کہ مدنی ماحول میں ترغیب دلائی جاتی ہے، لیکن شرم آتی ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے طعنہ ملے گا کہ اس روز تو بڑا ہاتھ چوم رہا تھا اور آج یہ کر رہا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی. چوکھٹ مانے دروازہ، جنت کا دروازہ چوما. تو اب یہ ثواب کیوں چھوڑے یار اس وسوسے پر کہ کبھی نافرمانی کر لوں گا تو. بلکہ نافرمانی اللہ نہ کرے ہو گئی، ہونی نہیں چاہیے، ہو گئی تو اس کا نتیجہ بھی ہلکا ہوگا کہ نہیں بہت سعادت مند ہے، آج بیچارے سے بھول ہو گئی. تو اب پھر بھی ہاتھ پاؤں چومنا نہ چھوڑیں، نافرمانی بھی نہ کریں، اس وسوسے پر نہ جائیں. جیسے بعض لوگ داڑھی نہیں رکھتے بولتے یار کوئی مسئلہ پوچھے گا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے، پہلے تھوڑا لائق ہو جائیں داڑھی رکھنے کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو یہ لگے نا کہ اب داڑھی رکھنے کے لائق ہو گیا ہوں میں، مجھے بہت سب کچھ آ گیا ہے، تو اس وقت آپ کے نالائق ہونے کی ابتدا پہلا دن ہے وہ کہ آپ نالائق ہو گئے، کہ اپنے آپ کو لائق سمجھنے لگے. پاپا ان کا دوسرا پہلو اگر آپ غور کریں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ طعنہ مل سکتا ہے، یعنی والدین جن کے میں نے ہاتھ پاؤں چومے ہیں انہی کی طرف سے مجھے طعنہ مل سکتا ہے کہ اس دن تو بڑے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے. یہ تو نماز کا بھی بولتے ہیں، نمازی ہو کر ایسی بات کرتا ہے تو نماز چھوڑ دیں گے کیا؟ اب نماز بھی نہیں چھوڑیں گے ظاہر ہے، تو اسی طرح ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اگر گھر میں تانا دیتے ہیں تو آپ کو غصے میں نہیں آنا ہے کہ جاؤ آج سے نہیں چوموں گا، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ جو آپ زیادہ چوموں گا. یہ بھی تو ہے نا کہ وہ بعض اوقات کا جانور سے بدتر حرکت کیے تو وہ کیا وہ دو ہاتھ تو جانور کی طرح چلنا شروع ہو جائے گا. بہرحال کا ہاتھ پاؤں چومنا نہ چھوڑیں، وسوسے دفع کریں، وسوسوں کو. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ماشاءاللہ. لیکن بابا والدین کے لیے اگر دو مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے مل جائیں گے، اگر کوئی اس طرح ہاتھ پاؤں چومنے والا بیٹا اگر خدا نہ خاصہ کبھی کوئی ایسی بات کر دے تو اس کو اس موضوع پر نہ بیچارے کو تانا دے گا، ایک طرف تو ہاتھ پاؤں چومتا رہتا ہے، دوسری طرف ہم کو یوں کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے والدین کو کہ پھر وہ آپ ہی کی کچی کرے. ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں چھوڑنا چھوڑ دے گا، مزید بغاوت پہ اترے گا تو اب کیا کریں گے خدا نہ خواستہ. تو اس میں بھی نہ نماز کے تانے دیے جائیں کہ تو نے نیک نمازی ہو کر ایسی بات کرتا ہے، داڑھی رکھی اور ایسی حرکت کرتا ہے. یہ نہیں بولے، یہ سنتیں اور یہ نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، اور آپ کے ساتھ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو وہ اپنی جگہ پر ہے. تو ایک غلطی کی تو 100 غلطیاں بھی جاری کر دے. کس نے کہا کہ نعوذ باللہ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو کیا یہ کہا جائے گا کہ تو جوا بھی کھیل، چوری بھی کر، بلکہ اس کو روکا جائے گا کہ بھائی شراب مت پی. تو اس لیے وہ ماں باپ کو بھی نرمی سے، شفقت سے، پیار سے، حکمت عملی سے معاملات کو چلانا چاہیے. صلو علی الحبیب. گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ توبہ. اگر اس کی تلافی ہے تو تلافی بھی کرے. تلافی کی صورت بھی ہے جیسے کہ نماز قضا ہو گئی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، تو توبہ بھی کرے اور تلافی یوں کہ قضا بھی کر لے. کسی بندے کی حق تلفی کی ہے نا، اس کو ناحق جھاڑ دیا، دل دکھا دیا، تو یہ ایذاء مسلم ہے، یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے نا. مسلمان کی اس طرح دل آزاری یہ گناہ کبیرہ. تو توبہ بھی کرے اور اس سے بھی معافی مانگے جس کو بلا اجازت شرعی جھاڑ دیا، تو یہ ہے تلافی. علی ھذا القیاس واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی یوں دعا کرے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو جنت میں ڈال دے اور سب کے بدلے مجھے جہنم میں ڈال دے، تو ایسی دعا نہ مانگی جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے. تو اس لیے اپنے لیے یہ تو ایک طرح کی مطلب بددعا ٹائپ کا ہے نا. اگر یہ مقبولیت کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ ناراض ہو گیا اور تمہارے لیے جہنم ہو گئی،
تو جو جہنمی ہیں مسلمان معاذ اللہ، ضروری تھوڑی کہ ان کو جنت میں وہ داخل کر دے گا تمہاری اس وجہ سے. تو اس طرح کی دعائیں نہ مانگی جائے، اللہ سے عافیت طلب کی جائے. یہ بہت بڑا رزق ہے. اگر کوئی عذاب کو ہلکا سمجھے اللہ کے کہ میں برداشت کر لوں گا تو کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ پھر دوزخ میں ہی رہے گا. یہاں ایسا لگتا ہے یہ بظاہر یہ مسلمانوں کی کوئی ہمدردی والی بات ہمدردی کر کرنا چاہ رہا رہا ہے، ہے، ہلکا جاننا پایا نہیں ہاں، جا رہا. لیکن نہیں کرنا چاہیے. جی. درست فرمایا آپ نے. اچھا، اب یہ بھی بتا دیں کہ گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام مسواک کرنا سنت ہے. کیا اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ شاید آج کل اس سنت پر عمل کم ہے. اور سوال میں بھی شاید ہے، اس کو یقین بھی نہیں ہے. اب یہ کہ حدیث پاک میں میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لفظ مردہ ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں سنت کو یہ لفظ اس لفظ کے ساتھ بولنے کو، مطلب اردو میں جو لفظ مردہ بولنے کو جی نہیں چاہتا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اب پھر یہ کہ جو شرح میں جو لکھا نا بزرگوں نے، ہم کو وہی کرنا چاہیے. اس دور میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے سود والوں کو لکھا ہے کہ سود جو نہ لے وہ بھی 100 شہیدوں کا ثواب. داڑھی منڈانے والا اس دور میں جب داڑھی رکھے تو چونکہ اس کا دل بار بار لوگوں کے تانوں سے گائل ہوتا ہے تو اس کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب. تو یوں 2-3 مثالیں دی ہیں. اب کتنی داڑھی رکھے؟ پوری ایک مٹھی. یہ تو مطلب فلمی داڑھی جو رکھتے ہیں نا، پہلے فرینچ کٹ رکھتے تھے، اب فلمی داڑھی ہے. اور تھوڑے سے بال رکھتے ہیں، ادھر سے پھر شیو بناتے ہیں، تھوڑے شیو بڑھا لیتے ہیں، پھر تھوڑا کٹ لگا لیتے ہیں، تھوڑا ادھر کٹ مارتے ہیں، تھوڑا ادھر کٹ مارتے ہیں. تو یہ تو مطلب بڑا عجیب و غریب انداز ہو گیا ہے. اب داڑھی منڈانا تو تقریباً بہت کم ہو گیا ہے. اب یہ فلمی داڑھی آ گئی ہے. فلمی داڑھی نہیں رکھنی ہم کو، مدنی آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے مدنی داڑھی رکھنی ہے، جو کہ تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جان لو. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا جان لوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسی طرح فرمایا، اے بلال جان لو. عرض کی، یا رسول اللہ کیا جان لوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، یعنی اس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا، تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. اور جس نے کسی بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کو رواج دیا، جس سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں، تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہے جو اس بدعت سیئہ پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مذکور حدیث پاک کے اس حصے من احیا سنتن، یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا کے تحت فرماتے ہیں، سنت کو زندہ کرنے سے مراد اپنے قول و عمل، اپنی بات اور عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت و تشہیر کرنا، نے اس سنت کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے. جیسے سنت بیان کرنا، کتاب میں سنتیں لکھنا ہے نا، تو اس کی تشہیر کرنا ہے. حدیث پاک کی جس سے قد امیتت بعدی، یعنی جو میرے بعد مٹ چکی تھی، کی تشریح میں امام ابن الملک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو، تو میرے بعد جس نے اس سنت کو اپنے عمل کے ذریعے یا دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب کے ذریعے
زندہ کیا تو اس کے لیے ان لوگوں کی مثل پورا پورا اجر ہے جو بھی اس سنت پر عمل کرے. بہت پیاری ہے، یہ نیکی کی دعوت پر ابھارنے والی ہے. تو میں نے ابھی جو آپ کو روایت اور مدنی پھول دیے کہاں سے دیے پتا ہے؟ امام کے فضائل. اب دیکھ لیں کیسی پیاری کتاب ہے یہ امام کے فضائل. فضائل ہی فضائل بڑے ہوئے. اس کو بس پہلی فرصت میں کھول کے کچھ اس میں سے نکال لینا ہے ساری ہی. مجھے تو ایک صوتی پیغام آیا کہ یہ چھپنے سے پہلے ہی میں نے تو پڑھ لی ہے، کیونکہ وہ نیٹ پر آ چکی تھی تو میں نے نیٹ سے پڑھ لی ہے. پڑھا کے پڑھیں یار، پڑھن شاہ جذبہ ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. یعنی فساد امت کے وقت جو میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا. یہ روایت میں نے سنتیں اور آداب چھوٹی سی کتاب ہے اس میں سے بیان کی، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کرامت قلائد الجواہر میں ہے، ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اہل بغداد کی نظروں سے غائب ہو گئے. لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا. معلوم ہوا کہ آپ دریائے دجلہ کی جانب تشریف لے گئے ہیں. وہاں پہنچ کر لوگوں نے دیکھا کہ آپ پانی پر چل لگے گے اور دریا کی مچھلیاں قطار در قطار نکل کر آپ کو سلام کرتی ہیں اور دست مبارک کا بوسہ لے رہی ہیں. خدا کے فضل سے ہمیں پر گسایا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر گسایا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جگہ میں گے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جگہ میں گے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لاتا غف کے تسلی دی غلاموں کو. مریدی لاتا غف کے تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خواب بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خواب بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں گے سہارا غوث اعظم کا. میرا نام محمد بلال رضا اتاری. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ غسل میت کے دوران میت کو صابن لگانا کیسا، اور جس پانی سے غسل دیا جاتا ہے اس میں اتنے قطر ڈالنا کہ پانی زیادہ خوشبودار ہو جائے، ایسا کرنا کیسا؟ نہلانے کا طریقہ یہ بہار شریعت میں لکھا ہے اور مدنی وصیت نامہ میں بھی، جو کہ نماز کے احکام میں
اس میں بھی مل جائے گا. نہلانے کا طریقہ یہ کہ جس چارپائی یا تخت یا تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں. یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر پھر آگے وہ کپڑے وغیرہ کا وہ طریقہ لکھا اور صابن کا بھی لکھا ہے کہ پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا یا بیسن یعنی چنے کا آٹا یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے. پانی میں خوشبو ڈالنے کا نہیں لکھا ہے. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ دیں. کافور ایک خوشبو آتی ہے جو اتنی مہنگی نہیں ہے، اور یہ کافور ہوا یہ سب کچھ دیتے ہیں، کفن خریدتے ہیں نا جو کفن میں یہ چیزیں ہوتی ہے، عطر کی شیشی ہوتی ہے. ہاں. تو کافور ایک مخصوص خوشبو ہے جو لوگ اپنے بدن پر ویسے نہیں لگاتے. کافور کی خوشبو اگر آ بھی رہی ہوگی تو اپنے کو موت ہی یاد آئے گی کہ یہ جنازے میں چلتے ہیں نا قریب قریب تو بعض خوشبو آتی ہے کافور کی، یعنی گمبھیر اور غمگین خوشبو ہوتی ہے. یہ نفسیاتی اثر ہے ہمارا، تو یہ کوئی بدن پہ لگاتا نہیں ہے. کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں، کسی شاعر نے کہا ہے کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں، حضرت کا پسینہ کوئی مل جائے تو اچھا. آقا کا پسینہ کوئی میرے بدن پہ مل دے، کاش. حسرت. اور انہوں نے آرزو کی ہے. بیری کے پتوں والا بھی بہایا جاتا ہے. خوشبو کا تو پانی میں ڈالنا کہیں پڑا نہیں ہے، یہ تو اضافہ ہے. آپ کبھی خود خوشبو والے پانی سے نہائے کبھی؟ البتہ یہ کہ صابن میں حرج نہیں ہے، میل اتارنا مقصود ہے. مگر یہ صابن جو ہے نا پھر مجھے لگتا ہے کہ پھینک دیتے ہوں گے. یہ کفن میں آتا ہے صابن ساتھ، یہ کر کے یہ پھر یہ چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے. یہ صابن پھینک دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اسراف ہے. یہ صابن مردے کو نہلانے سے ناپاک نہیں ہو جائے گا، پاک ہی رہے گا. اس کو استعمال کر لیا جائے، اس کو پھینکا نہ جائے. اگر کوئی خود استعمال کرنے میں کوئی جھجک محسوس کر رہا ہے، کسی بھی طرح کی جھجک کہ یہ مطلب ایک میت کے بدن پر لگا ہے وغیرہ وغیرہ ہو، اب تو یہ پھینکنے کے بجائے کسی کو بغیر بتائے دے دے کہ یوں یوں استعمال ہوا ہے تو کوئی اور استعمال کر لے. کیا کہتے ہیں پھینکنے کے بجائے؟ تو یہ جھجک بعض فطری طور پر کسی کے دماغ بیٹھ گئی ہے، غسل کرتے کرتے اس کو یاد آتا رہے گا کہ یار یہ تو ادھر لگا ہے. اب تو اچھا ہے نا، موت یاد آئے گی. اللہ اللہ اللہ. اپنا خوف ان معنوں کر دور کرے کہ یہ نفسیاتی خوف ہے. صابن اگر شرعن جائز ہوتا ہو تو استعمال کر لے. ہاں، یہ اگر ہے وارث اس کے اپنے ترکے کے پیسوں سے صابن ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ ہے ہی وارث ہوگا. اس کو اور کوئی استعمال کر نہیں سکتا، نہ کسی کو دے سکتے، تو دینا بھی جائز نہیں ہوگا. ہاں، سارے بالغ ورثہ ہیں، وہ مل کر دے سکتے ہیں تو دے دیں. ایک بھی نابالغ شامل ہے تو ابھی اس میں سے نابالغ کا حصہ جدا کرنا پڑے گا. ہے مسائل تو اس میں. ہاں، بہت کچھ دے دیتے ہیں. میت کا وہ تو ہاتھوں ہاتھ دے دیتے ہیں. میت گھر میں رکھی ہوتی غسل سے پہلے ہی یہ دے دیتے ہیں کچھ چیزیں، کپڑے وغیرہ. حالانکہ یہ سب وارثوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے. سارے بالغ وارث اتفاق رائے سے دے سکتے ہیں، اور نابالغ ایک بھی ہے تو اب نابالغ اگر اجازت دے تب بھی نہیں دے سکتے. ہاں، نابالغ کا حصہ الگ کر دیا، بالغ اپنا حصہ دے سکتے ہیں. تو آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر نہ دیں. دینا کو فرض واجب بھی نہیں ہے کہ اس کے کپڑے آپ کسی غریب کو دے ہی دو. اب ورثہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے اپنے حق کے مطابق، یا بیچ کر پھر اس کے پیسے کر کے سب میں اس کا حصہ بانٹ دیں. تو میت کا لباس لے گا کون، خریدے گا کون؟ ہے نا پرانا. اگر ایسا ہے آپ کو ہمدردی ہے اتنی تو جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق کوئی ایک وارث خرید لے، مارکیٹ ویلیو سے.
पुराने कपड़ों की जो मार्केट है, नए की नहीं, उस वक्त जो मार्केट वैल्यू उससे खरीद ले आप, जो रकम आई वो आपस में तकसीम कर लें, नाबालिग के हिस्सा उसको दे दें, अब जो हिस्सा बच्चा वो आप चाहें तो ठीक है खैरात कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वकार अतारी यूएसए से अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज है कि नया बच्चा जिसकी विलादत होती है तो उसको क्या घुट्टी देना जरूरी है, इसकी शरई हैसियत क्या है? मदनी फूल इरशाद फरमा दे। घुट्टी देना ये मुस्तहब है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दी है अपने नवासे या नवासों को भी, और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान भी बाजू का बच्चे बारगाह रिसालत में हाजिर करते थे तो आप घुट्टी देते थे। घुट्टी उसको कहते कि जो सबसे पहली ग़िज़ा उसको दी गई, यानी कि ग़ालिबन ये उसको कहते हैं, जैसे कि वो खजूर चबा कर, पूरी खजूर नहीं डाल देंगे मुंह में, खजूर चबा कर उसके मुंह में रख दी थोड़ा सा उसमें से हिस्सा, या शहद उसको अपने हाथ से चटा दिया, इस तरह घुट्टी डालते। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में रखी थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि लोग अपने बच्चों को ताजदार रिसालत, शहंशाह नबूवत, पैकर अज़ामत और शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त, मुहस्सिन इंसानियत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में लाया करते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके लिए खैर व बरकत की दुआ फरमाते और तहनीक फरमाया करते। तहनीक यानी गुट्टी दिलवाते थे। तरबियत औलाद ये रिसाला है मकतबतुल मदीना का मतबूआ, उसमें कई रिवायतें हैं। तहनीक अरबी में तहनीक बोलते हैं, हम लोग इसको घुट्टी डालना बोलते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में अर्ज है, क्या किसी को खाना खिलाने की भी कोई फजीलत है? नीस लंगरे रज़विया में रकम जमा करवाने वालों को कोई दुआ अता फरमा दीजिए। दूसरों को खाना खिलाना बड़ा सवाब का काम है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम में से बेहतर वो है जो खाना खिलाता है। मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले उमूर में से खाना खिलाना और सलाम को आम करना है। एक और हदीस है पाक फरामीन मुस्तफ़ा सुना रहा हूं मैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो अपने मुसलमान भाई की भूख मिटाने का एहतिमाम करे और उसे खाना खिलाए यहां तक कि वो सैर हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। पेट भर के खाना खिलाओ और मग़फ़िरत का इनाम पाओ, अल्लाह दे दे करम से अपने। एक तादाद है माशाअल्लाह गौस पाक के चाहने वालों की जो लंगर करते हैं, खूब नियाज़ें करते हैं, करने वाले लाखों रुपए की नियाज़ें करते हैं। तो अगर ये कि वो भी जारी रखें आप, उसमें से अगर कोई कुछ हिस्सा निकाल कर अगर आप हमें दे देंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी ये काम आएगा, लंगर रज़विया में भी। आप गौस पाक के इसाले सवाब की नियत कर लीजिए, इसाले सवाब हो जाएगा, गौस पाक को पहुंच जाएगा सवाब। तो इसमें भी हिस्सा लीजिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। यहाँ जो हाजिरीन है वो भी जरूर दें और दिल खोल कर दें। हज पर जाएंगे तब भी जेब से ही खाना होगा, उम्रे पर जाएंगे तब भी जेब से खाना होगा, बगदाद शरीफ जाएंगे तब भी जेब में हाथ डालना होगा। तो मेरी ये नीयत बन रही थी, अभी जैसे ये तरगीब हो रही है, ये जितने भी माशाल्लाह यहाँ हैं, मरकज़ुल औलिया में हैं, मदनी चैनल पर हैं, क्या इस्लामी भाई क्या इस्लामी बहनें, अगर हर कोई ये नीयत करे कि मैं 1100 रुपये गौस पाक की इसाले सवाब के लिए लंगर रज़विया 1100 रुपये की रकम जमा करवाऊँ, जो भी दावत इस्लामी वाले जितने भी हैं, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, सिर्फ 1100 रुपये। मैं भी दावत इस्लामी वाला हूँ, इंशाअल्लाह 1100 रुपये मैं भी पेश करता हूँ। मैं भी नियत करता हूँ, अभी जेब में नहीं वरना अभी नकद पेश कर देता। अगर आ गए मेरे इस्लामी भाई ले आएंगे, मेरे पैसे तो रखे हुए मेरे पास, तो पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह। मगर ज्यादा देने की भी इजाजत है, जितना शहद डालेंगे मीठा होगा,
कम अज कम 1100। अब मैंने अपनी तरफ से 1100 रुपये दे दिए। सुभान अल्लाह। चलो मुझे तो 1100 मिल ही गए तोहफे में। जज़ाकल्लाह। ये देखिए शहजाद खान की तरफ से भी आ गए, अमीर सुन्नत की बारगाह से भी आ गए। ये मदीना मदीना हो रहा है, देखिए वहाँ बैठे बैठे। तो मेरे दोनों गरीब साथों ने भी 1100 दिए हैं। जी बापा, जो 11,000 देना चाहे 11,000 दे, जो 11 लाख देना चाहे 11 लाख दे, जो 1 करोड़ 11 लाख देना चाहे, जो 11 करोड़ रुपए देने चाहे उसको भी इजाजत है। मेरी दूर करो परेशान। इसमें ज़कात नहीं देनी है। एक घर से मैसेज आया बाबा कि हमारे घर के 6 अफराद हैं, हर एक की तरफ से। उसमें छोटे मदनी मुन्ने को भी इन्होंने ले लिया, बिल्कुल वो 6-7 माह का मदनी मुन्ना है, मतलब उसकी तरफ से वालिदैन देंगे। अरे हम कुल 6 अफराद हैं, हर फर्द की तरफ से 1100 रुपए। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आले अत्तार के यहाँ से भी मैसेज आया है कि 5 अफराद, 1 पर्सन 1100, माशाअल्लाह। सबकी तरफ से 1100 करके। दिल में हो रहा था मेरे, तो यह ही गया। चलो माशाअल्लाह, आले अत्तार के यहाँ से भी मैसेज आ गए। यानी मेरी जो औलाद है जी, चलो भाई, वो बड़े ने तो बोल दिया घर के तमाम अफराद की तरफ से 1-1 1100। हाजी बिलाल भी बोल रहे हैं, भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से 1100। तो यार ये मेरा जो खानदान मदनी खानदान है, ये कहीं नहीं बोलता कुछ। मेरा खानदान भी हरकत में आए ना कि जो अत्तारी है वो 1100, चिश्ती है वो 1100 जमा 600। चिश्तियों के भी तो गोश्त है ना, तो छठी शरीफ के 6 भी डालो और 11वीं के 11 भी डालो। मेरी सारी मदनी औलाद है, रूहानी औलाद है। चलो हाजी बिलाल के भी पूरे खानदान के आ गए। एक इस्लामी भाई ने 11,000 दिरहम का ऐलान भेजा है। सुभान अल्लाह। अरे मदीने के रियाल मिलेंगे कि नहीं? इनके घर वालों की, तमाम घर वालों लोगों की को तरफ पता चले कि मक्के मदीने में भी गोश्त पाक के दीवाने मौजूद हैं, सुन रहे हैं। अत्तारी ही मदनी बेटे नहीं है, जितने मदनी बेटे हैं। दावत इस्लामी से जो भी मोहब्बत करता है मेरा मदनी बेटा है, चाहे वो चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोरवर्दी हो, कादरी हो, सब, हनफी हो, शाफी हो, हमली हो, मालकी हो, सब माशाअल्लाह। जो मुसलमान है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरी उम्र के लिहाज से, मेरे मदनी बेटे हैं। ज्यादातर तो नौजवानी है हमारे पास। क्या अपने को सुनने वाले तो आमतौर पे गरीब बड़े होते हैं बेचारे, मालदारों के पास इतना टाइम कम होता है इन कामों के लिए। ये अक्सर पर बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत सारे से मिलेंगे जो बहुत बड़े मालदार होंगे, पूरा मदनी मुज़ाकरा देखते होंगे। मेरी मदनी बेटियों को भी इजाजत है देने की हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब एक मैसेज मुझे अभी आया है कि जो भी है 7 लाख का जो खर्चा बाबुल मदीना में, जो खाने पीने का, जो बड़ी रात का, तो ये मतलब बापा की तरफ से ये हो जाए और मैं पेमेंट करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इनकी ख्वाहिश ये है कि जो इस्लामी भाइयों को नमाज खिलाई जाएगी लंगर गौसिया, अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन बिरयानी बनाकर इनको खिलाई जाए। फिर वो 7 लाख में कैसे होगा? ये कह रहे हैं कि जो बच्चे जो ज्यादा होगा मैं वो दे दूंगा। सुभान अल्लाह। जो भी इसका मतलब यूं से जो इसका खर्चा होगा ये वो दे देंगे। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह भाई। तो बादाम पिस्ते वाली खिलाओ इनको फिर। या अल्लाह मेरे इस मदनी बेटे को बेहिसाब बख्श दे, आमीन। इसके खानदान को, इसकी आल को, आइंदा सारी नस्लों को गोश्त पाक के कदमों में रखे। आमीन। ये गोश्त पाक का कोई बागी ना हो इनमें, आमीन। सब बेहिसाब बख्शे जाए। दीन और दुनिया की भलाइयां इनका मुकद्दर हो। आमीन आमीन। मजे को मजा आ गया। माशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए, कबूल फरमाए। जन्नत में इनका दस्तरखान गोश्त पाक के पड़ोस में लग जाए। आमीन। क्या बात। अल्लाह हम सब के हक में ये दुआएं कबूल। आमीन या रब्बल आलमीन। जी अब आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मदीने मुनव्वरा से 1100 रियाल का ऐलान आया है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। या अमीर अहले सुन्ना हैदराबाद के इस्लामी भाई, उन्होंने 31 अफराद की तरफ से इन्होंने लिखा है कि आपके हेलो याल भी शामिल है, यूं उन्होंने मैसेज किया। सुभान अल्लाह।
1100 جی ہاں. واہ. سوال غوثیہ. شخصیات غوث پاک کے بڑے شہزادے کا اسم پاک مبارک نام سب سے بڑے شہزادے کا غوث پاک کے. عبد الرزاق. جواب نادرست. عمر کے لحاظ سے بڑے شہزادے عبد الرزاق نہیں ہیں. اب میں اسی لیے وہ نہ کر کے وہ رک گیا, ذرا وضاحت کر دی میں نے کہیں یاری درجے میں کون سا بڑا ہے, میرے پاس کوئی اس کی معلومات نہیں ہے. عمر کے لحاظ سے بڑے شہزادے. یہ بھی ایک احتیاط کا مدنی پھول ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم اتاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد. پہلے باپا جان سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے کا نام عبد الجبار تھا. سابقہ جواب. اب یہ ایک کہ میرے کو یوں سمجھو میں کہ اندھیرے میں تیر, تو ایسا نہیں کریں, معلوم ہے تو بتائیں ورنہ ایسا رسک نہیں لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوہاب. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. میرے غوث کا وسیلہ, میرے غوث کا وسیلہ, رہے شاد سب قبیلہ, انہیں خلد میں بسانا, مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی
صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے غوث پیا سرکار میرے غوث پیا سرکار کر دو میرا بیڑا پار کر دو میرا بیڑا پار غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا سرکار میرے غوث پیا سرکار کر دو میرا بیڑا پار